جماعت الاحرار، القاعدہ کی باقیات اور دیگر شدت پسند تنظیمیں افغانستان کے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں کابل حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جب ترجمان نفیس زکریا سے امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جان مکین سے منسوب اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں سینیٹر مکین نے کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی میں تعاون کرے گا۔ اس سوال پر نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کی پالیسی ہے کہ میڈیا رپورٹس پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ سینیٹر جان مکین کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کابل میں افغان قیادت سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاکستان میں قیام کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ امریکی وفد نے افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں فوج کی طرف سے انہیں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ سینیٹر مکین کی قیادت میں آنے والے امریکی وفد سے ملاقاتیں مثبت اور دوستانہ ماحول میں ہوئیں، جس میں افغانستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مہینوں میں حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کے بہت سے کمانڈر افغانستان ہی میں مارے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان ہی میں سرگرم ہے۔ افغان حکومت کا بھی الزام رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں اب بھی موجود ہیں، جہاں سے وہ حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ملک میں کامیاب فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گرد سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ پاکستانی حدود میں حملے کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان سے لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر رکھا ہے تاکہ دہشت گردوں کی سرحد آر پار آمد و رفت روکی جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اپنی نوعیت کی ایک منفرد درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ملک میں یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے، کیونکہ اس کے فنڈز کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مبینہ طور پر مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ رپورٹ دی ہے اسلام آباد سے محمد جلیل نے۔ پاکستان کی ایک عدالت میں امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ درخواست محمد بلال نامی وکیل کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ یو ایس ایڈ پاکستانی شہریوں سے متعلق مبینہ طور پر ڈیٹا یا کوائف جمع کرنے کا کام کر رہا ہے، جو پاکستان کے آئین کی مبینہ خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ پاکستانی شہریوں کو قومی شناختی کارڈز کے اصول میں سہولت فراہم کر رہا ہے، جس کا مبینہ مقصد پاکستانی شہریوں سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ درخواست گزار نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ اسی سلسلے میں یو ایس ایڈ نے چند سال قبل سٹیزن وائس پروجیکٹ نامی منصوبہ بھی شروع کیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق اس پروجیکٹ کے ذریعے امریکہ مبینہ طور پر پاکستان کی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر رہا ہے، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اس بنا پر ملک میں جاری یو ایس ایڈ کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کی جائے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے سے جب اس معاملے پر ان کا رد عمل جاننے کی درخواست کی گئی تو اس کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گی۔ واضح رہے کہ یو ایس ایڈ نے 2011 میں پاکستان میں توانائی، اقتصادی ترقی، زراعت، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری لانے میں معاونت کے منصوبے شروع کیے تھے، جس میں مقامی غیر سرکاری تنظیمیں بھی اپنی تجاویز پیش کر سکتی تھیں۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ نامی غیر سرکاری تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد تحسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شاید پاکستان میں بعض لوگ اس بات سے آگاہ نہیں کہ یو ایس ایڈ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بہت سارے پاکستان میں پڑھے لکھے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے آئی ڈی بھی کوئی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں، یہ کوئی این جی او نہیں، اور حکومت وقت کے ساتھ پورے معاہدوں کے ساتھ اس ملک میں کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی برے کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی حکومت کو بند کر دینا چاہیے فوری طور پہ جو ان کو لے کے آئی۔ محمد تحسین نے کہا کہ ایسے بین الاقوامی اداروں کا کردار پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ میری نظر میں بہت اہم ہے، نہ صرف ان اداروں کا بلکہ یہ ادارے جن ممالک کے ان ممالک کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ
ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اور ان کی وائلیشن کو رکوانے کے لیے۔ USAID پاکستان کے سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے اور خود حکومت پاکستان بھی اس ادارے کی اعانت اور تعاون کو سراہتی رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکیلوں اور کارکنوں نے لاہور ہائی کورٹ بار سے ایک ریلی نکالی جس میں وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ لاہور سے کنور عبد الرحمان کی رپورٹ۔ وزیر اعظم مستعفی ہوں، وکلا اپنا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آ گئے۔ وکلا نے لاہور ہائی کورٹ سے چیری کراس تک ریلی نکالی جس میں اکثریت تحریک انصاف کے وکلا اور کارکنوں کی تھی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سیکریٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عامر سعید راہ نے کہا کہ پیناما لیکس کے بعد نواز شریف حکمرانی کا حق کھو چکے ہیں۔ یہ پہلی کڑی تھی اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے روزانہ بڑھے گی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے GIT کی کارروائی پر نون لیگ کے رد عمل پر بھی تنقید کی۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے ریلی کے دوران وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم، ان کے اہل خانہ اور حکومتی وزراء اپنے رویے اور رد عمل سے GIT پر نظر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو تھریٹ کرتے ہیں، جو ججز کو تھریٹ کرتے ہیں وہ سن لے کہ پاکستان کے وکلا، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں تمام کی تمام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور مسلم لیگ لائرز ونگ کے صدر نصیر احمد بھٹا نے VOA سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے جس میں ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔ رہی بات PTI کے وکلا کی جانب سے وزیر اعظم کے استعفے کی مطالبے کی تو اسے وہ بھول جائیں کیونکہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ کنور رحمان خان، VOA، لاہور۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ پر پے در پے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ وارسا، پولینڈ میں ایک تقریب میں ٹرمپ نے متنبہ کیا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے طریقۂ زندگی کو شدید خطرہ ہے اور کہا کہ امریکی سرحدیں دہشت گردی اور شدت پسندی کے لیے ہمیشہ بند رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو قبول نہیں کر سکتے جو ہماری اقدار کو مسترد کرتے ہیں اور تشدد کا جواز نفرت کو بناتے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے اس سے پہلے جمعرات کی صبح پولینڈ کے صدر آندریس دودو کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ روس کے اقدامات اور غیر مستحکم کرنے کے رویے سے نمٹنے کے لیے پولینڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور امریکہ کے اس عہد کو دہرایا کہ وہ مشرقی اور وسطی یورپ کی سلامتی اور امن کو یقینی بنائے گا۔ ٹرمپ نے نیٹو اتحاد کی بھی تعریف کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ملکوں پر زور دیا کہ شمالی کوریا کے خطرے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور سرعام اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اپنے رویے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے منصوبے پر بات کرنا اور سرخ لکیر کھینچنا ان کا کام نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں کئی بہتر تجاویز ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ ادھر بدھ کی شب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارے میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ ان کا ملک اپنے اور اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا